کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص صرف سچ کی تلاش میں سینکڑوں میل کا سفر کرے، 3 دن تک مکہ میں خاموشی سے انتظار کرے اور اسلام قبول کرتے ہی دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھ دے؟ یہ کسی عام انسان کی نہیں بلکہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز داستان ہے، جو ہمیں سچ کی تلاش، حق پر ثابت قدمی اور بے مثال جرأت کا درس دیتی ہے۔ اسلام کے عظیم صحابی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بعد میں بڑے زاہد اور جلیل القدر عالم بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابوذر ایسا علم رکھتے ہیں جس تک بہت سے لوگ نہیں پہنچ سکے، مگر انہوں نے اسے محفوظ رکھا۔ جب رسول اللہ کی نبوت کی خبر پہلی مرتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے پہلے خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ حقیقت معلوم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کے حالات دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کا کلام غور سے سن کر آؤ۔ ان کے بھائی مکہ آئے، رسول اللہ کو دیکھا، اب کی باتیں سنیں، پھر واپس جا کر عرض کیا، میں نے انہیں لوگوں کو اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی دعوت دیتے دیکھا، اور ان کا کلام ایسا ہے جو نہ شعر ہے اور نہ کہانیوں کی باتیں۔ لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا دل ابھی پوری طرح مطمئن نہ ہوا۔ انہوں نے خود مکہ جانے کا ارادہ کیا اور سفر کر کے مسجد حرم پہنچ گئے۔ وہ رسول اللہ کو پہچانتے نہیں تھے اور حالات ایسے تھے کہ کسی سے پوچھنا بھی خطرناک تھا، کیونکہ مکہ میں اب کی اور مسلمانوں کی سخت مخالفت کی جا رہی تھی۔ وہ سارا دن مسجد حرم میں خاموش رہے۔ شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مہمان نوازی اور مسافروں کی خدمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظیم صفت تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، آرام کروایا، لیکن ان سے کوئی سوال نہ کیا کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ اگلے دن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ دوبارہ مسجد حرم آئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں، اس لیے رسول اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے، اب کو اور اب کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا، اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ ہو گئی۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ رات کو کھلایا پلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ ان کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہوگی، نہ ہی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنی غرض ظاہر کی۔ تیسرے دن بھی یہی صورتحال رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ وہ سچی رہنمائی کریں گے، پھر بتایا کہ وہ اس نبی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے بارے میں سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کل صبح جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ان تک پہنچا دوں گا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اگر راستے میں مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں رک کر جوتا درست کرنے یا کسی اور کام کا بہانہ کروں گا، تم بغیر رکے سیدھے آگے بڑھ جانا، جس سے کسی کو ہمارے ساتھ ہونے کا شک نہ ہو۔ اگلی صبح حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب رسول اللہ سے گفتگو ہوئی تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا دل ایمان کے نور سے بھر گیا اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے ان کی حفاظت کی خاطر فرمایا، ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا، اپنی قوم کے پاس واپس چلے جانا، جب اللہ تعالیٰ اسلام کو بلندی عطا فرمائے گے اس وقت آ جانا۔ لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے دل میں حق کا پیغام سب تک پہنچانے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ضرور کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسجد حرم پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ توحید کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی قریش آگ بگولا ہو گئے۔ چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں اس قدر مارا کہ وہ شدید زخمی ہو گئے اور جان کے خطرے میں پہنچ گئے۔ اسی دوران رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آگے بڑھے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے ان کے اوپر ڈھال بن کر لیٹ گئے۔ انہوں نے قریش سے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے ہیں؟
تمہاری شام کی تجارت کا راستہ انہی کے علاقے سے گزرتا ہے، اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو تمہاری تجارت بند ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر قریش رک گئے۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ مک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگلے ہی دن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ دوبارہ مسجد حرم پہنچے اور پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں کلمہ توحید کا اعلان کر دیا۔ قریش ایک بار پھر ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں مارنے لگے، اور ایک مرتبہ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بچایا اور قریش کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ واقعہ بظاہر رسول اللہ کی اس ہدایت کے خلاف محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کو ابھی چھپایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ ہدایت صرف شفقت اور حفاظت کی خاطر دی تھی، جس سے نئے مسلمان تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا یہ قدم کسی نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حق کے اعلان، دین کی محبت اور بے مثال جرأت کا اظہار تھا۔ رسول اللہ خود بھی اللہ کے دین کی خاطر ہر طرح کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اسی لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بھی راحت کے بجائے حق کے راستے میں ثابت قدم رہنے کو ترجیح دی۔ اسی جذبہ ایمان نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دنیا کی عظیم ترین جماعت بنا دیا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ صادق دل سے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے پرچم تلے آ جاتا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان سچے دل سے حق کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جب حق واضح ہو جائے تو اس پر ثابت قدم رہنا ہی مومن کی حقیقی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسا سچا ایمان، حق کی محبت اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔